ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان رانا زاہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کین ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی بن چکا ہے اور وہ ہے حسد۔ حسد کرنے والا جو شخص ہے وہ دوسرے کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن وہ اپنے آپ کو اندر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور اگر اس کی مثال ہم اپنی عورتوں کے اندر لیں، خاص کر فیمیل کے اندر، تو یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر کسی لڑکے کا کسی جگہ پر رشتہ ہو جاتا ہے تو اس کی جو دوستیں ہوتی ہیں وہ اس لڑکے میں دلچسپی لینا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ کبھی گاہے بگاہے میں اشارے کنائے میں میسیجز اور ٹیلی فون پر رابطہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ وہ خود تو اپنی زندگیاں برباد کرتی ہیں، لیکن نئے شادی شدہ ہونے والے جوڑے کی زندگی کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ آج اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نبی علی خان، جو کہ آپ اکثر اوقات ان کے جو ہیں وہ پوڈ کاسٹ بھی دیکھتے ہیں، انٹرویو بھی دیکھتے ہیں، جہاں پر جو ہے یہ اس سے متعلق اپنی آراء دیکھتی ہیں، ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں۔ نبی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ کرم اللہ کی ذات کا، آپ سنائیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ تو چل ہی چکا ہوگا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے حسد۔ بہت بڑا ٹاپک ہے دیکھیں، آپ کا۔ اور حسد خاص کر ہم بات کریں کہ آخر لڑکیاں اپنی سہیلی کے جو جب رشتہ ہو جاتا ہے اس میں دلچسپیاں لینا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بتائیں، یہ حسد ہے یا برتری کا شوق یا مقابلے کا شوق ہے؟ یہ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب بھی کسی دوست کا رشتہ طے ہوتا ہے، ایک سہیلی بیچاری اکیلی رہ جاتی ہے، دوسری سہیلی جو ہے وہ کمٹمنٹ میں آ جاتی ہے، ایس منگنی ہو جاتی ہے یا اس کا نکاح ہوتا ہے، تو وہ جو لڑکی ہے جس کے ساتھ اس کا ایک باؤنڈنگ ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، وہ اس سے حسد فیل کرتی ہے۔ یہ اگر آپ یہ کہیں نا کہ نہیں جی ہم تو نہیں حسد کرتے، ہماری دوست کی شادی ہو جائے تو ہم تو بہت اچھا فیل کرتے ہیں، یہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ ایک عورت دوسری عورت کو کچھ بھی اچھا مل جائے، کچھ بھی اس سے بہتر اگر اس کے پاس ہو تو وہ اس سے حسد میں ملوث ہو سکتی ہے، یہ پاسبلٹی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر عورت ہی ایسا کرتی ہو، کچھ بہت ڈٹرمننٹ عورتیں ہوتی ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے سب کچھ کمایا ہوتا ہے، وہ کسی سے حسد نہیں کرتی، وہ اپنے مقابلے میں کسی کو سمجھتی ہی نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے مقابلے میں کسی کو سمجھتا ہے یا پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص کل کو میرے ساتھ تھا اور آج اس کو اتنا کچھ مل گیا، آج اس کو ایک اچھا لائف پارٹنر مل گیا، اس کی ایک اچھی جگہ جو ہے وہ رشتہ طے ہو گیا، یہ حسد تو ہے ہی ہے، یہ مقابلے بازی پہ جو ہے وہ اتر آتی ہیں، یہ مقابلے بازی ہے، یہ دوستی نہیں ہے۔ آپ جس چیز کو دوستی کا نام دے رہی ہیں، دوستی میں تو حسد بھی نہیں ہوتی، دوستی میں تو مقابلہ بھی نہیں ہوتا، دوستی میں تو صرف آپ جو ہے وہ دوسرے کو دیتے ہیں، دوستی میں تو آپ کو یہ بھی نہیں سوچ ہوتی کہ یہ بندہ میرے لیے جو ہے وہ کیا کرے گا۔ دوست کو تو پھر آپ آزاد چھوڑ دیتے ہیں، دوست آزاد ہوتا ہے، ہر چیز سے آزاد ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو کسی سے محبت ہے تو محبت میں انسان حسد کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ سے زیادہ کسی اور کو پریفرنس دے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کے جگہ جو ہے وہ کسی اور کو لا کے بٹھا دے۔ اسی لیے عورت کے لیے جو ہے وہ حسد کا ایلیمنٹ ہمیشہ سے رکھتی ہے اور یہ مقابلے بازی پہ اترتی ہے۔ ایسی سہیلی جو اپنی سہیلی کے بہت قریب ہوتی ہے، وہ جیسے ہی اس کا رشتہ طے ہوتا ہے ویسے ہی اس کے جہاں رشتہ طے ہوتا ہے، کبھی اس کی سسرال والوں سے، کبھی اس کے جو ہے وہ ہونے والے شوہر سے میسیجوں پر اور کالوں پر جو ہے وہ باتیں کر کے اپنی دوست کے خلاف ان کو جو ہے وہ کرنا شروع کرتی ہے، کان بھرنا شروع کرتی ہے۔ اب جو کانوں کے کچے مرد ہوتے ہیں نا، وہ ان سہیلیوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو اس کی سہیلی تھی، یہ تو اس کے ساتھ رہتی تھی، تو اس کو تو جو ہے وہ ساری باتوں کا پتہ ہوگا۔ حالانکہ وہ سہیلی نہیں تھی، وہ دشمن تھی بیسیکلی اندر سے، وہ اس سے حسد اور جلن کرتی تھی، وہ کبھی بھی اس کی دوست نہیں تھی۔ اس نے دوستی کے روپ میں جو ہے وہ شیطانیت کا لبادہ اڑا ہوا تھا۔ ایسے دوست نہیں ہوتے، یہ شیطان ہوتے ہیں، یہ شیطانیت کی آخری اسٹیج پر آ جاتے ہیں جو حسد کرتے ہیں۔ اور یہ عورتیں جو کسی کا گھر خراب کرتی ہیں، مجھے بتائیں کسی کی محبت، کسی کو کسی لڑکے سے محبت ہو گئی ہے تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میری دوست کو جو ہے وہ کسی اور سے محبت ہو گئی ہے، اس کو کیوں ہوئی، مجھے کسی لڑکے نے پسند کیوں نہیں کیا، یہ والا ایلیمنٹ جو ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے ہر جگہ کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے۔ یہ ایلیمنٹ ایک عورت کو دوسری عورت کے ساتھ حسد کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، جو آج کل لوگوں کے گھر خراب ہو رہے ہیں ان میں جو پرانے آپ کے سہیلیوں کی اگر کوئی انٹریکشن آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ ہے تو وہ خراب کرنے کی ایک وجہ بنتی ہیں، بالکل بنتی ہیں۔ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اپنی قریبی سہیلیوں کو نا شادی کے بعد کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا رشتہ طے ہو جائے، آپ کس گھر میں جا رہی ہیں، کہاں ہو رہا ہے، دیکھیں اب جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، اگر ہمارا کوئی رشتہ کہیں طے ہوتا ہے تو آپ یقین کریں ہمیں بھی ان سب چیزوں سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے۔ ایون اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن سے میرا تعلق بھی کوئی نہیں، دوست بھی نہیں، احباب بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں میرے، انہوں نے بھی میرے سسرال والوں کو فون کر کے اور میرے ہونے والے شوہر کو فون کر کے نہ جانے کس طرح کی باتیں میرے بارے میں جو ہے وہ آن کر رکھی ہیں۔ یہ وہ خبیث لوگ ہیں، یہ وہ شیطان لوگ ہیں جو حسد کے مارے ہوئے ہیں۔
ان کی حسد کا پیمانہ یہ ہے کہ کسی کا بھی گھر نہ بسے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ شادی کے بعد جو آپ کی دوست ہوتی ہیں، بلکہ شادی سے پہلے اپنی تمام دوستوں کو، خاص کر فیمیل، ان کو کلین بولڈ اپنی لائف سے آؤٹ کر دینا چاہیے. آؤٹ بالکل کر دیں. کوئی ضرورت نہیں ہے دوستیوں یاریوں کی. یہ دوستیاں یاریاں ہی آپ کو مرواتی ہیں. یہ دوست جو ہے وہ کوئی دوست نہیں ہے. آج کل کا تو دوست ہے ہی نہیں. آپ تو آستین میں سانپ پال رہے ہیں، آپ اس کو دوست کہہ رہے ہیں. وہ دوست جو آپ ہی کے پاس پیسے سے جلن فیل کر رہا ہے، وہ دوست جو آپ ہی کے پاس اچھی بیوی یا اچھے شوہر سے جلن فیل کر رہی ہے یا کر رہا ہے، وہ دوست جو آپ ہی کے پاس کوئی آپ کی ذہانت ہے یا آپ کسی مقام پہ پہنچ گئے ہیں، اس سے جلن اور حسد فیل کر کے آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، یہ دوست ہے؟ اس سے بڑا تو دشمن کوئی نہیں ہے. دیکھیں آپ کا نا اس میں بڑا وسیع تجربہ ہے، اور آپ جو ہے اکثر اوقات اس کے اوپر بات اچھا بھی میرا کرتی رہتی وسیع ہیں. تجربہ تو میرا تو ایکسپیرینس بھی ہے. آپ کا مجھے ایکسپیرینس تو بھی کئی ہے. سانپوں نے ڈسا بھی ہے، اس لیے مجھے تو آئیڈیا ہے کہ میں نے جس کے ساتھ بھلا کیا اس نے میرے ساتھ ہمیشہ برا ہی کیا. اچھا یہ میں خاص کر فیمیل کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، فیمیل کے حوالے سے کہہ رہی ہوں، فیمیل کی سائیکی کیا ہے؟ آخر فیمیل ایسا کیوں کرتی ہیں کہ کسی کو برا نہ بنائے گا؟ میرے کہنے کا مقصد خاص کر فیمیل کو وہ نہیں کرنا ہے، نشانہ نہیں بنانا ہے، بلکہ لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو معاشرے میں جو اگر ہے تو فیمیل کے اندر برتری کا، کسی کے ہسبینڈ کی اس کا جو ہے وہ آپ نے جیسے بتایا زیادہ پیسے کما رہا ہے تو اس کی بڑائی کرنے کا اور اس کو جو ہے نا اس جیسا بننے کا بھی بڑا شوق، اور خاص کر یہی چیزیں گھر برباد کرنے کا کیا آپ نہیں سمجھتی ہیں ایک ذریعہ؟ حسد کرنے والوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے اور آپ کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ بندہ آپ سے حسد کرتا ہے. ایک طنزیہ سی مسکراہٹ جو ہے وہ آپ کو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ بندہ مجھ سے حسد کرتا ہے. عورت ہمیشہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جب کسی عورت کی طرف دیکھتی ہے، دوسری عورت فوراً سے بھانپ لیتی ہے کہ اس کی مسکراہٹ میں وہ والی بات نہیں ہے، یہ طنزیہ مسکرا رہی ہے. جب کوئی عورت آپ کی طرف دیکھ کے طنزیہ مسکراہٹ دے تو سمجھ لیں کہ یہ حسد کی ماری عورت جو ہے وہ آپ کے پاس جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں یہ ان سے جو ہے وہ جلن فیل کر رہی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. مرد کرتے ہوں گے، میں نے تو نہیں مردوں کو حسد کرتے ہوئے دیکھا. میں نے تو مردوں کی کیٹیگری میں حاسدین بہت کم دیکھے ہیں، بہت کم ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن کم دیکھے ہیں. مگر میں نے عورتوں کی حاسدین کی لائن دیکھی ہے. حسد کرنے والی عورتیں، کسی کے پاس ایک سونے کی انگوٹھی ہی آ گئی ہے تو ان کو تکلیف پڑ گئی ہے کہ ایسے سونے کی انگوٹھی کہاں سے لے لی ہے. ایک انگوٹھی، ایک رنگ کی بات کر رہی ہوں، ایک چھوٹی سی بات کر رہی ہوں. کسی کو اگر کوئی اچھی چیز عطا کر دی اللہ نے تو اس کو کیوں عطا کی، مجھے کیوں، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ بھائی تم نے اتنی کوشش نہیں کی، اللہ نے تمہیں عطا نہیں کی، تمہاری نصیب میں نہیں تھی وہ چیز، تمہیں نہیں ملی، تم اس کے لیے ایفرٹ کرتی تو تمہیں بھی مل جاتی. لیکن اگر کسی کو مل گئی ہے تو اس میں اس کو ماشاءاللہ تو بول دو، کم سے کم اس کو یہ تو کہہ دو کہ اس کو نظر نہ لگے. نظر بد لگانے والی آپ کی قریبی سہیلیاں ہوتی ہیں. یہ تو نظر جو نا برحق ہے، اور یہ تو انسان وہ کو سہیلیاں ہوتی ہیں جو ہے. حاسدین ہوتی ہیں، حسد کی ماری ہوئی ہوتی ہیں. آپ کے پاس کسی بھی نعمت کو دیکھ کے جل جاتی ہیں، اور کسی کا اچھا شوہر ہو تو اس کے اچھے شوہر کو چھین لیتی ہیں. یہ ایسی خبیث قوم ہے حاسدین کی. اتنی خبیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس شیطان کے لیے جو شرارت کے اس پہلو میں اور اس لمحے پہ اس لیول پہ آ جائے کہ جہاں پر سارے لیول کراس ہو جائیں، جہاں پر آپ خباثت کے اس لیول پر آ جائیں کہ جہاں آپ جو ہے وہ دوسرے کی زندگی برباد کر دیں. آپ نے اتنا ٹاپک کو ڈیٹیل میں تو بتا دیں، لیکن اس کا کوئی ہماری جو ہے ہمارے معاشرے کے لیے اس کا کوئی حل بھی بتائیں آپ. حل کیا بتاؤں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والوں سے نفرت نہ کرو. فرمایا صحابہ اکرام کی محفل میں بیٹھے ہیں آقا دو جہاں اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور صحابہ فرما رہے ہیں آقا آپ فرما رہے ہیں کہ حسد کرنے والوں سے جو ہے وہ رحم دلی کی جائے، ان سے محبت کی جائے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں آپ فرمائیے کہ یہ کیسے ممکن ہے. آقا فرماتے ہیں کہ حسد کا مارا ہوا شخص جو ہے وہ تو تمہیں دیکھ کے پہلے ہی جلن کا شکار ہے، اس میں تو پہلے ہی آگ بھڑک پڑی ہے، وہ تو اس آگ میں نہ جانے کتنے عرصے سے جل رہا ہے. اس کے لیے تو اللہ نے دنیا میں ہی عذاب لکھ دیا ہے کہ جو حسد کی آگ میں جل رہا ہے. سوچیں کہ یہ لوگ جو کسی سے حسد کرتے ہیں یہ کسی اور کو نقصان تو بعد میں پہنچاتے ہیں، پہلے اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اپنی ذات کے اندر ان کے جنگ چل رہی ہوتی ہے، جل رہے ہوتے ہیں، آگ کے شعلے ان کے اندر سے اٹھ رہے ہوتے ہیں حاسدین کے، اور خود مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن، اینزائٹی. یہ شاید یہ دیکھیں حسد کرنے والا جو بندہ ہوگا نا وہ لازمی مینٹلی ڈسٹرب ہوگا. جو حسد کا مارا آدمی ہوگا اسے ڈپریشن بھی ہوگا، اسے انزائٹی بھی ہوگی، وہ انزائٹی سے ہی ڈپریشن کی طرف پہنچا ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ حسد کرنے والا آدمی مینٹلی طور پہ پرفیکٹ ہے، پاسبل ہی نہیں ہے.
وہ حرکتیں ایسی کرے گا جو اب نارملٹیز میں جائیں گی, وہ حرکتیں ایسی کرے گا جس کا آپ کا اس کا اب نارمل بیہیویئر شو ہوگا. حسد کرنے والے آدمی کا بیہیویئر جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جب آپ محفل میں بیٹھے ہوں گے اور وہ آپ کا دوست ہوگا, تو وہ اچانک سے جب لوگ آپ کی اچھائی کر رہے ہوں گے نا, تو وہ بیچ میں کوئی ایسا جو ہے وہ شوشہ چھوڑ دے گا, کوئی ایسی بات کر دے گا کہ جس سے آپ کی کریڈیبلٹی پر جو ہے وہ سوالیہ نشان بن جائے گا. غیر موجودگی یہ میں آپ کے حاسد خلاف ہے. بات ہے. آپ نے حاسدین کا پتہ لگانا ہے نا کہ میرا کون سا دوست جو ہے وہ مجھ سے حسد کرتا ہے, تو سمپلی میں آپ کو ٹپ دے رہی ہوں, جب آپ محفل میں بیٹھے ہوں اور محفل میں 4 بندے بیٹھے ہوں اور وہ بندہ جو ہے 4 بندے آپ کی جو ہے وہ اچھائی کر رہے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا چٹکلا جو ہے وہ چھوڑ دے گا آپ کی ذات کے حوالے سے کہ سارے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ بندہ ایسا بھی ہے, یہ حاسد ہے, یہ بندہ حاسد ہے. یہ حاسد آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے, یہ حاسد آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے, یہ حاسد آپ کے بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں, یہ حاسدین ایون کہ میں اب کیا کہوں, اتنے بڑے رشتے جو ہے وہ ہماری زندگی میں یہاں پر جو ہے وہ ایک معاملہ بن جائے گا. میں نہیں کہنا چاہتی, یہ حاسدین آپ کے اپنے جو ہے وہ دوست بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ کی زندگی کے جو سب سے اہم رشتے ہیں نا, حاسد وہ بھی ہو سکتے ہیں. بالکل, آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں ایک اور اس کے حوالے سے میرا جو ہے یہاں پر آپ سے سوال کروں گا کہ دیکھیں کیا عورتوں کے درمیان یہ مقابلہ چلتا ہے کہ کون زیادہ پسند کی گئی برتری کی بیس پر, یا کیا جو عورت ہے وہ عورت کی واقعی دشمن ہے یا صرف کہاوتی باتیں ہیں؟ یہ عورت کی دشمن ہے, کوئی کہاوتی بات نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حسد کا ایلیمنٹ ایک عورت کے ساتھ جڑتا ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک عورت دوسری عورت کو جو ہے وہ خوش نہیں دیکھ سکتی, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمیشہ گھر توڑنے میں کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. جب بھی میاں بیوی خوش ہوتے ہیں, تیسری کوئی بھی تھرڈ پارٹی نکلتی ہے, وہ کوئی عورت ہوگی. وہ عورت جس سے آپ کا شوہر جو ہے وہ بے وقوفی میں رشتہ داریاں نکال رہا ہے, جس کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بنا رہا ہے, وہ عورت آپ کا گھر برباد کر رہی ہے. ابھی ایک قصہ ہوا ہے, یہ میں کل جو ہے وہ سوشل میڈیا پر دیکھ رہی تھی کہ ایک خاتون کے 6 بچے تھے, اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی, اور وہ دوسری شادی اس نے جو ہے وہ ایک جوان لڑکی سے کی, یعنی کہ اس کی پہلے شادی نہیں ہوئی ہوئی تھی, ایک کنواری لڑکی سے جو ہے اس نے شادی کر لی. بیوی نے 6 بچوں کو زہر دیا, نیند کی دوائی پلائی, شوہر کو پلائی, اور اس کے بعد انہیں گولیاں ماری اور پھر خود کو گولی مار لی. اور اس سے پہلے اس نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا, اس نے کہا کہ ایک عورت نے میرا گھر برباد کر دیا ہے, ایک عورت نے 6 بچوں سے ان کا باپ چھین لیا ہے, میرا شوہر گھر نہیں آتا, اپنے بچوں کا خرچہ نہیں اٹھاتا, سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ اس عورت کے نخروں پر جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے. میں یہاں پر تھک گئی ہوں, ہار گئی ہوں, مجھے کچھ نہیں ملا, تو میں نے جو ہے وہ اس شخص کو اور بچوں کو اور خود کو جو ہے وہ اس دنیا فانی سے جو رخصت کر دیا کہ نہ یہ اس کے پاس جائے گا اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی اس کو جو ہے وہ تکلیف ہوگی. یہ کیسی عورتیں ہیں, یہ کیسی خبیث شیطان قسم کی عورتیں ہیں, شادی شدہ مردوں کی زندگیاں برباد کر رہی ہیں. یہ ان کو شرم نہیں آتی, ان کو حیا نہیں آتی ان لڑکیوں کو کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوئی ہیں. بھائی اگر کوئی بندہ شادی شدہ ہے, اس کے بچے ہیں, اس کو تو چھوڑ دو, اس کی تو زندگی جو ہے وہ حرام نہ کرو. تمہیں پتہ ہے کہ وہ شادی شدہ بندہ ہے, وہ اس کو نہیں جو ہے وہ حیا آ رہی, تو تم حیا کر لو. مردوں کو تو موقع ملنا چاہیے کہ ان کو کوئی عورت جو ہے وہ میسر آ جائے اور وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کے پلان کر لیں. دوسری شادی کی طرف بندہ ایسے جاتا ہے جیسے جو ہے وہ شہد کی مکھیاں جو ہے نا وہ مٹھائی کی طرف جاتی ہیں. انہوں نے اتنا تنگ کر دیا نا ان مردوں نے, جو یہ دوسری شادی تیسری شادی, انہوں نے پہلی بیویوں کو مینٹلی ٹارچر کر کر کے جو ہے وہ ان کو پاگل بنا دیا ہے. وہ اس نہج تک پہنچ گئی ہیں کہ وہ اب جان دینے اور جان لینے پہ آ گئی ہیں. کوئی عورت آدھی روٹی کھا کے گزارا کر سکتی ہے, شوہر اس کو پورا چاہیے, وہ آدھے شوہر سے گزارا نہیں کر سکتی. ان شوہروں کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے کہ کس لیے دوسری شادی کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہو؟ کیا وہ عورت نے کیا کمی چھوڑی ہے؟ 6 بچے ہیں تمہارے, جو ہے وہ تم اپنے بچوں کے مستقبل کا جو ہے وہ فکر کرو. تمہیں اب جا کر جو ہے وہ یہ احساس ہو رہا ہے کہ تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا. 6 بچے تم نے پیدا کر لیے, ان بچوں کی زندگی جو ہے وہ اس کے قاتل تم, اس عورت کی زندگی کے جو ہے وہ قاتل تم, اور پھر اس عورت نے جو قتل کیے اس کے بھی ذمہ دار جو ہے وہ آدمی اور وہ عورت. اور یہ سب کچھ میں کہتی ہوں اس عورت کو سزا ملنی چاہیے. یہ دیکھیں یہاں پر جو ایسی عورتوں کو سزا ملنی چاہیے جو کسی شادی شدہ مرد کے ساتھ شادی کر کے ان کے بچوں کے سے ان کا باپ چھین لیتی ہیں, جو شوہر بیوی سے اس کا شوہر چھین لیتی ہیں. ان کو حیا نہیں آتی ہے. یہ عورت ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں عورتوں کے بارے میں جو وہ بات کرتی ہوں, یہ عورتیں ہیں عزت کے قابل, ان کو عزت دی جائے, یہ اس قابل ہیں. یہ جو حرکتیں کر رہی ہیں, یہ جو شادی شدہ مردوں سے شادیاں کرنے والی عورتیں ہیں, ان کو عزت دینی بنتی ہے؟ مجھے بتائیں آپ کس لیے شادیاں کر رہی ہیں؟ ان کو لڑکے نہیں ملتے, لڑکوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, لڑکے ان کے جو ہے وہ ٹشن افورڈ نہیں کر سکتے, لڑکے ان کو برانڈ جو ہے وہ پہنا نہیں سکتے, تو یہ شادی شدہ مرد دیکھ کے جو ہے وہ لوگوں کے گھر خراب کرتی ہیں. پیچھے جو اس کے مسئلہ ہے وہ سارا پیسہ ہے, سارا پیسہ ہے.
پیسے کی خاطر جو ہے وہ 6 بچوں کی زندگی ختم کروا دی اس عورت نے. 6 پیسوں کے پیچھے ایک عورت کا شوہر چھین لیا اس عورت نے, اور اس کی جو ہے وہ دوسری بیوی بن کے جو ہے وہ اس کا پیسہ کھا رہی ہے. وہ اپنے گھر میں پیسہ دینا بند ہو گیا ہے اور اس کے جو ہے وہ ٹیشن اٹھا رہا ہے. اس نے اس سے شادی بھی نہیں کرنی ہے, اس کا گھر برباد کر کے وہ دور ہو جائے گی, میرا سے تو تعلق ہی کوئی نہیں تھا. یہ ایسی عورتیں ہیں جن سے دوزخ بھرے گا. یہی عورتیں جن سے دوزخ بھرے گا, جنہوں نے لوگوں کے گھر برباد کر رکھے ہیں, شادی شدہ مردوں سے چکر چلا رکھے ہیں, شادی شدہ مردوں کی زندگیاں خراب کر رکھی ہیں, ان کا پیسہ کھاتی ہیں. وہ اپنے گھر پہ اپنی بیویوں کو پیسہ نہیں دیتے, اپنے بچوں کو پیسہ نہیں دیتے, ان کے ٹیشن پورے کرتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح. کون ہے یہ عورتیں, کدھر سے آتی ہیں, کون تربیت کرتا ہے, کیسی مائیں ہیں ان کی؟ ان کو حیا نام, ان کو حیا دلانے والا کوئی ادارہ نہیں ہے, ان کو حیا دلانے والا کوئی بندہ نہیں ہے, ان کے لیے کوئی قانون نافذ کرنے والے کوئی لوگ نہیں ہیں. او بھائی کیوں کرتی ہو تم جو ہے وہ شادی شدہ لوگوں کی زندگیاں خراب؟ تمہیں جوان لڑکے نہیں ملتے, تمہیں ینگ لڑکے نہیں ملتے, وہ تم پر پیسہ نہیں خرچ کرتے, تو تم ان کے ساتھ جو ہے وہ رہ نہیں سکتی. ان کے ساتھ جو ہے وہ عیاشیاں کرتی ہو, اور پیسے کے لیے شادی شدہ آدمی کی زندگی برباد کرتی ٹیبل کو تلاش کرتی ہیں جس کے پاس پیسہ بھی ہو, گاڑیاں بھی ہو, بنگلے بھی ہو. اچھا یہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں, سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں. جو عورتیں شادی شدہ مرد کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کر اس کی زندگی برباد کرتی ہیں, ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجی گئی ہے. میں تو لعنت بھیجتی ہوں, مجھے تو چاہے جہاں مرضی کٹہرے میں کھڑا کر دیں, میں تو ایسی عورت کو عورت مانتی نہیں جو کسی عورت کا گھر خراب کرے. کیوں کسی شادی شدہ مرد کے پیچھے پڑ رہی ہو؟ یا تو وہ اگر اپنی بیوی کو جو ہے اس نے طلاق دی ہوئی ہے, اس کی پہلے شادی ہوئی تھی, یا اس کی بیوی مر گئی ہے, اس کے کوئی بچے ہیں, یا وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہتا, ان کی سیپریشن ہوئی ہے, تب تو تم اس سے شادی کر لو. لیکن اگر اس کے گھر میں بیوی بیٹھی ہے, اس کے گھر میں بچے بیٹھے ہیں, تو تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم کسی کی دوسری بیوی بن رہی ہو, تیسری بیوی بن رہی ہو, اور بڑے مزے سے جو ہے وہ گل چھڑے اڑا رہی ہو؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ کسی, یاد رکھیے گا, پہلی بیوی ٹالریٹ نہیں کر سکتی, دوسری بیوی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی. یہ جتنے بھی لوگ آپ کو دکھاتے ہیں نا کہ ہماری تو 2 بیویاں ساتھ رہ رہی ہیں, 3 بیویاں ساتھ رہ رہی ہیں, اندر کی سٹوریاں آپ کو نہیں پتا. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہمیں پتہ ہے جس کرب اور جس سچویشن سے گزرتے ہیں. یہ حسد ہے, یہ جلن ہے. جو عورت کسی کا گھر خراب کر رہی ہے, کسی شادی شدہ مرد کے ساتھ تعلق بنا کر اس سے شادیاں کر کے اس کی دوسری بیوی بن رہی ہے, وہ سارا پیسہ اس کا جو ہے وہ خود کھا رہی ہے, اس کے بچے اور اس کے گھر پر جو ہے وہ اس کی بیوی بھوکے بیٹھے ہیں, وہ پھر اپنے آپ کو ماریں گے اور کیا کریں گے. مجھے یہ سانحہ سن کر اس قدر افسوس ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میرا دل لرز گیا, اور میں اتنے جذبات سے یہ پروگرام کر رہی ہوں, آپ یقین کریں. میرا بس نہ چلے کہ میں ایسی عورتوں کو CCD جو کام کر رہی ہے نا, ان کے لیے وہ ہونا چاہیے. نہیں ہونا تو بالکل چاہیے, لیکن آپ نے دیکھیں کہ یہ ترجمانی بھی کی اور آپ نے ایک حقیقت کو بیان کیا. نہیں آتی, شرم نہیں آتی ان کو, یہ عورت کے لانے کے لائق ہے. ایسی ہوتی ہیں عورتیں جو دوسرے عورت کا گھر برباد کر رہی ہے, اور عورت کی دشمن ہے. نہیں, یہ بے وقوف مرد جو ہیں, جو عورت کی ایک ادا پہ جو ہے وہ اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں. 6 بچے جس عورت سے پیدا کر لی ہیں تم نے, اس کا تو تم نے سارا جو ہے وہ باڈی سٹرکچر ہی خراب کر دیا. اس کا تو تم نے بال سے لے کے اس کی سکن تک تمام تر اجاڑ دی تم نے. اس کی تو تم جوانی کھا گئے, اب کسی اور کی جوانی کھانے کے چکر میں جو ہے وہ پڑ گئے ہو. اس ٹاپک کو ہم فردر بھی ڈسکس کریں گے. یہ کیا حسد ہے, یہ کیا جلن ہے, مجھے بتائیں نا. یہ کیا ہے, یہ سب حسد کے زمرے میں آتی ہیں چیزیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ حسد ہے. جب کوئی کسی کو خوش دیکھتا ہے تو اس کی خوشی کو برباد کرنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے, اور یہ پلاننگ سیاست سے ہوتی ہے. یہ سیاست ڈرٹی مائنڈز میں ہوتی ہے. ڈرٹی پالیٹکس ہمیشہ ڈرٹی مائنڈز کریٹ کرتے ہیں. یہ جو گندے دماغ ہیں یہ گندی سیاست پروڈیوس کرتے ہیں, اور جب یہ سیاست رشتوں تک جاتی ہے تو یہ حسد بن جاتی ہے. یہ حسد ہے. اچھا, آپ حسد کو ڈیفائن ہی نہیں کر پا رہے. میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں, بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز بھی بیٹھتے ہیں, سب لوگ بیٹھتے ہیں. حسد کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں, حسد کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں. حاسدین ایسے ہوتے ہیں, حاسدین ویسے ہوتے ہیں. میں نے آج آپ کو حسد کی نشانی بتا دی ہے. بالکل صحیح کیا آپ نے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس کا بھی بہت زیادہ دور ہے, بچہ ہو بڑا ہو سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی جو قصوروار ہے اور وہ جو ہے یہ سوشل میڈیا کا بھی بہت زیادہ کردار ہے کہ سوشل میڈیا کی جو چمک دمک ہے برتری مقابلے کی, اور خاص کر جو ہمارے ڈرامے آ رہے ہیں ان کا بھی قصور ہے, اور اس میں اگر فرض کریں کہ مرد اس طرح کے جال میں پھنس جاتا ہے تو قصور کس کا ہوگا پھر, مرد کا یا زیادہ عورت کا؟ کیونکہ دیکھیں اٹریکشن تو دونوں طرف سے ہوگی, قصوروار کون ہے اور کیا حال ہے؟ یہ چائے کا کپ یہاں پڑا ہے تو میں اس کو پیوں گی, جب یہ چائے یہاں پہ ہوگی نہیں تو میں کیسے پیوں گی؟ میرا دل کر رہا ہے چائے پینے کا, لیکن مجھے چائے میسر نہیں ہے, تو مجھے یا تو چائے بنانی پڑے گی یا چائے منگوانی پڑے گی. میں ایفرٹ کروں گی اس کے لیے, لیکن اگر مجھے یہاں پر رکھی رکھائی چائے مل جائے گی تو میں اس کے گھونٹ بھی پیوں گی, میں اس کو سپ بھی لوں گی, میں اس کو مزے سے انجوائے بھی کروں گی کہ مجھے چائے مل چکی ہے. اگر ایک عورت حیا کی پیکر بن کے اپنی عزت کو سنبھال لے اور مرد کو میسر نہ آئے
تو مردوں کے گھر نہ ٹوٹیں, مردوں کی محبتیں نہ ٹوٹیں. مرد نے تو جانا ہی جانا ہے عورت کی طرف. اس حوالے سے قرآن پاک بڑا واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ جب تم غیر مردوں سے باتیں کرنے لگو تو سخت لہجے میں بات کرو تاکہ ان کے دل میں امید نہ پیدا ہو جائے. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو مسکراتے ہوئے بڑا کم دیکھتے ہیں. آپ نے یہ آیت پڑھی, آج آپ کو اس کی جب حقیقت بتاتی ہوں کہ میں نے جب سے قرآن پاک کی آیت پڑھی نا کہ مومن عورتوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, اور کسی بھی غیر مرد سے جو ہے وہ نرم لہجے میں بات نہ کرو کہ ان کے دل میں تمہارے لیے کہیں کوئی محبت پیدا نہ ہو. وہ اس دن سے میرا لہجہ پھر کبھی جو ہے وہ نرم نہیں ہوا, پھر میں ایسے سخت لہجے سے بات کرتی ہوں. اچھا یہ بتائیں, سوشل میڈیا کسی کو موقع ہی نہیں دیا. تو اگر ہر عورت یہ سمجھ لے اور ہر عورت اپنے ساتھ یہ ایک اپنے, وہ کہتے ہیں نا پہلے پرانے زمانے کی عورتیں ہوتی تھی, میری والدہ کہتی تھی کہ اپنے پلے سے گرا باندھ لو. میری والدہ کہتی تھی کہ نبیہا میں تمہیں یہ نصیحت کر رہی ہوں کہ یہ اپنے پلے سے گرا باندھ لو. تو میں یہ عورتوں کے, میں اپنی والدہ کے الفاظ دہراتی ہوں, میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ میری والدہ کے الفاظ ہیں ہدیتاً جو ہے وہ ان عورتوں کے لیے کہ اپنے پلے سے گرا باندھ لو کہ حیا کا پیکر صرف عورت ہوتی ہے. جب تک عورت مرد کو میسر نہیں آئے گی مرد کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب سرے عام عورتیں جو ہے وہ پیسے کے لالچ میں اپنے آپ کو بیچتی پھریں گی تو پھر دوسری شادیاں بھی ہوں گی, تیسری شادیاں بھی ہوں گی, چوتھی شادیاں بھی ہوں گی. میں نہیں کہتی کہ 4 شادیاں کرنا کوئی اسلام میں جائز نہیں ہے, کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کی بیوی کو آپ تکلیف دے کے اپنے بچوں کا حق مار کے اپنے حالات دیکھیں, آپ کسی دوسری عورت پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہیں, گھر میں بچوں کی فیسیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, وہ عورت خودکشی پہ اتر آئی ہے, وہ تو آپ کو مار دے گی. اور یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, قتل و غارت شروع ہو گیا اس بات پہ. میں آپ سے نا بڑے مختصر الفاظ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا کا جو کردار ہے, جیسے اسٹیٹ آف اٹینشن ہوتی ہے, اس پہ اس کا کیا کردار ہے, اور خاص کر جو اگر مرد اس طرح کی جال میں پھنس جاتا ہے تو اس کو کس طرح بچنا چاہیے. اور ایک اور میرا اسی کے اندر میں آپ سے جواب لینا چاہوں گا کہ یہ عورت سمجھتی ہے کہ اگر میں کسی کی محبت کو یعنی کہ اس کو توڑوا دیتی ہوں تو وہ اس کی ناکامی ہے یا اس کی جیت ہے؟ کیا مشورہ ہے آپ کا؟ عورت ہی ہمیشہ عورت کی محبت کی دشمن رہی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ عورتوں نے ہی عورتوں کی محبتوں کو جو ہے وہ ان سے چھینا بھی ہے, اور عورت نے ہی عورت کی محبت کو اس سے دور بھی کیا ہے. اور یہ اتنا تکلیف دہ عمل ہے اس عورت کے لیے جو مخلص ہے, سمجھدار ہے, وفا شعار ہے. وہ عورت خاموشی سے اپنا راستہ لے لیتی ہے, اور چلاک اور مکار عورت جو ہے وہ اس کا میاں بھی ہتھیار لیتی ہے, اس کا شوہر بھی ہتھیار لیتی ہے, اور کیا کرتی ہے کہ اس کا پیار کرنے والا, اس کا جو ہے وہ مخلص بندہ جو اس کے ساتھ مخلص ہوتا ہے وہ بھی ہتھیار لیتی ہے. لیکن یہ بندے کس طرح کے مخلص آ رہے ہیں؟ مرد کو بھی, مرد کی تو شان ہوتی ہے کہ مرد میں مردانگی ہونی چاہیے. مرد تو عورت کے جو ہے, عورت اگر اس کو للچا رہی ہے یا عورت اس کے جو ہے وہ پیچھے آ رہی ہے, کیسے مرد ہیں آپ؟ دیکھیں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو, وہ تو کسی عورت کے پیچھے نہیں گئے, وہ تو انہوں نے تو جو ہے وہ کسی عورت سے محبت نہیں کی. آپ دیکھیں حضرت فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو, انہوں نے تو کسی عورت سے جو ہے وہ محبت نہیں کی, وہ تو عورت کی محبت میں گرفتار نہیں ہوئے. حضرت رابعہ بصری قلندر کو دیکھ لیں کہ وہ جو ہے وہ جنہیں 2.5 قلندر کہا جاتا ہے, وہ خاتون ہوتے ہوئے انہوں نے تو شادی کی رات جو ہے وہ شادی کو جو ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, انہیں تو مرد کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اور جس کی لو اللہ کے ساتھ لگی ہو, جس کا تعلق جو ہے وہ اوپر جڑا ہو, اسے تو مرد اور عورت کی ہوس ہی جو ہے حقیقی. دیکھیں عشق حقیقی کی طرف جو میں یہ مانتی ہوں کہ انسان کو دنیا میں ایک دفعہ محبت ضرور ہوتی ہے, اور اس محبت میں ٹوٹ کے انسان عشق حقیقی کے ساتھ جا کے جڑتا ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات پہ کام کیا کیا؟ حکم یہ تھا نفس مارنے کا. حکم کیا تھا؟ نفس مارنے کا. لوگوں نے کیا مار لیے؟ ضمیر مار لیے. بڑی اچھی بات ہے, اور اسی کے اوپر ہم اپنا, یہی حسد ہے. جس کا ضمیر مر گیا وہ حسد کا شکار ہے. نبی آپ نے بڑی اچھی بات کی. سوشل میڈیا پر اس وقت جو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, جس میں پراپر طریقے سے جو ہے وہ حاسدین کو دکھایا بھی جاتا ہے, ان کی سٹوریاں بھی شیئر کی جاتی ہیں, یہ نہ کریں. اس طرح لوگوں کو اور زیادہ جو ہے وہ سٹوریاں ملتی ہیں, کرائم بڑھتا ہے, چیزیں بڑھتی ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ جو حسد کرنے والے لوگ ہیں نا, یہ اپنی آگ میں جل کے خود ہی مر جاتے ہیں. ان کا بچتا کچھ نہیں ہے. ان کے چہروں پر ایسی کالس جو ہے وہ اللہ مل دیتا ہے کہ یہ پھر جتنی مرضی رنگ گورا کرنے والی کریمیں لگا لیں, حاسد جو ہوگا نا وہ کبھی پھر اپنے چہرے کو جو ہے وہ درست نہیں کر پائے گا, اس کا چہرہ بگڑتا جائے گا. میں حاسد کی ایک اور زبردست نشانی بتاتی جا رہی ہوں, لاسٹ اس پہ اینڈ کر رہی ہوں, کیونکہ آپ نے حسد کا جو ٹاپک چھیڑ دیا. میرے پاس اس پہ بولنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے.
تو میں یہ چاہوں گی حاسدین جو ہوتے ہیں نا, جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے چہرے بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ جتنی مرضی ٹریٹمنٹ کروا لیں, جتنی مرضی کریمیں لگوا لیں, جس کا چہرہ آپ بگڑا ہوا دیکھیں نا, جس کا رنگ آپ جو ہے وہ اڑا ہوا اور خراب دیکھیں, سمجھ لے کہ یہ حسد کرتا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات, کالا ہو جائے گا. بالکل نبی, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے پاس ٹائم وہ کہتے ہیں نا, جل جل کے کباب بننے سے بہتر ہے کہ کھل کھل کے گلاب بن جاؤ. حسد نہ کرو, محبت کرو, لوگوں کو جینے دو اور خود بھی جیو. نبیہ تھینک یو سو مچ. جس خوبصورت انداز میں جو آپ نے جو حسد کو ڈیفائن کیا, بہت ہی شاندار ہے. ناظرین, نبیہ ہمارے ساتھ ہے اور انہوں نے جو بتایا تھا کہ جو حسد ہے انسان کو کہتے ہیں آگ کی طرح کھا جاتا ہے. حسد کرنے والا جو شخص ہے, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, وہ اپنے اندر ہی خود کو جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے. اور خاص کر میں یہاں پر ہماری جو خاص کر ہماری مائیں اور ہماری جو بہنیں ہوں گی, جو بہنیں ہماری ہیں جن کی نئی لائف سٹارٹ ہونا, ان کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ جب آپ کا کہیں پر رشتہ طے ہو جائے, جیسے کہ نبیہ نے بتایا, تو آپ اپنے خاندان یعنی کہ شوہروں کے بارے میں بالکل بھی ان کو انفارمیشن مت دیں, بلکہ یہ کریں کہ اپنا جو نمبر ہے وہ چینج کر لیں اور اپنے پرانے دوستوں کو اپنی زندگی سے آؤٹ کر دیں. ناظرین, اپنے میزبان رانا زاہد علی کو KN ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.